السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین محترم، آج کی اس درس میں آپ کے سامنے نماز استخارہ اس کا ذکر کروں گا۔ تو سامعین کرام، یہ نماز استخارہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھتا ہے، اور اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مشورہ کریں۔ آپ کے علاقے میں کوئی نیک آدمی، کوئی اللہ کا ولی، کوئی بزرگ ہے، اس سے بھی آپ کسی قسم کا مشورہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے اللہ سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اور لوگوں سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح آپ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، بچوں کے نکاح، بچیوں کے نکاح، کاروبار، تجارت، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ اللہ سے مشورہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، صحابی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائے استخارہ اس طرح سکھائی جس طرح قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے کہ آپ جو بندہ یعنی کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ ذوالجلال سے مشورہ کرے۔ اور پھر ہمارے ہاں اکثر یہ مشہور ہے، اکثر جی استخارہ کرتے ہیں کب؟ رات کو وہ استخارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی رات کو خواب میں آتا ہے بندے کو کہ یہ کام کرو نہ کرو، یہ خواب میں مکمل۔ بات یہ ہے کہ خواب میں مکمل رہنمائی ہو جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب میں اللہ ذوالجلال یہ قطعی طور پہ بتا دیں یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اشارہ کر دیں۔ ہاں، کسی کو ہو بھی سکتا ہے، یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کو ہو بھی سکتا ہے، لیکن استخارے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ مشورہ کرے۔ مشورہ کرنے کے بعد بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اللہ بندے کو یہ توفیق بخش دیتے ہیں جب انسان اللہ کے ساتھ مشورہ کر دیتا ہے، اگر وہ کام بندے کے حق میں بہتر ہے تو انسان خوشی کے ساتھ اس کو کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، اگر انسان کے حق میں برا ہے تو اللہ ذوالجلال انسان کے لیے ایسے معاملات کر دیتے ہیں کہ بندہ اس سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لفظی معنی بھی یہی ہے کہ یہ بہتر ہے تو یا اللہ میں کر لوں، اگر نہیں بہتر ہے مجھے اس سے دور کر دے۔ اب استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کسی وقت کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے، لازمی نہیں کہ رات کریں۔ آپ جس وقت آپ کا دل چاہتا ہے، آپ صبح، دوپہر، شام، 24 گھنٹے میں جب چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کریں، دو نفل پڑھیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد جو تشہد ہے نا، اس میں دعائیں پڑھنے کے بعد آخر میں جو یہ استخارے والی دعا یہ مکمل پڑھ لیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا کریں، اور دعا میں یہ دعا استخارہ والی دعا آپ پڑھیں، تو پڑھ کر آپ سو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب مرضی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب استخارے والی دعا سماعت فرمائیں۔ یہ دعا جو لمبی ہے تھوڑی سی، اگر کوئی بندہ زبانی نہیں کر سکتا تو وہ نماز میں ہو یا نماز کے بعد ہو تو وہ اوپر سے دیکھ کر پڑھ بھی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ یاد کریں۔ استخارے کی دعا سماعت فرمائیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ یہ دعا ہے، اس میں هذا الأمر، أن هذا الأمر جہاں پر آیا نا، تو اس پر جو آپ کی حاجت ہے، جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، اس کا نام لیں۔ مثلا النکاح، یعنی یہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا حاصل بئی ہے، یہ میں خرید و فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ حاصل امر، یعنی کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو عربی کا الفاظ نہیں آتا، آپ دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ میں ان حاصل امر، جب آپ نے کہنا ہے آپ دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ اس معاملے کے لیے میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں، اور یہ آپ پڑھ کے
آپ پھر آرام کریں، سو جائیں، ٹھیک ہے نا. یہ جس وقت بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے استخارہ کرتا ہے تو پھر وہ کیا ندامت اور اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ سے مشورہ کیا ہے اور اللہ کی طرف سے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کام میں کروں. اگر استخارہ آپ ایک دفعہ کرتے ہیں، آپ کسی کروں یا نہ کروں مطمئن نہیں ہوتے. آپ ایک بار استخارہ کریں، 2 بار کریں، 3 بار، 4 کا 7 بار کریں. جتنی بار ایک معاملہ ہے اس میں بار بار استخارہ کریں. جب بندہ بار بار اللہ ذوالجلال سے مشورہ کرے گا، یہ طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا نا. اگر اللہ کے رسول نے بتایا طریقہ وما ينطق عن الهوى، تو اللہ نے کہا اپنے پیغمبر کو کہ میرے صحابہ کو، اپنے امتیوں کو یہ طریقہ بتاؤ، کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی بھی کام کریں تو میرے ساتھ مشورہ کرنا ہے، تو یہ دعا پڑھیں، میں اپنے بندے کو مشورہ دوں گا. تو میرے بھائیوں پھر جب بار بار استخارہ کر کے بندہ کو کام کرے تو پھر اللہ کی طرف سے انسان کا جو نا وجود، انسان اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے یہ کام میں کر لوں یا یہ کام میں نہ کروں. تو اگر ایک رہنمائی ہوتی کہ یہ کام کر لو. ہاں اب کچھ ایسے کام ہیں نیکی کے کام، ان میں استخارے کی ضرورت نہیں. مثلا ایک بندے کو اللہ نے پیسے دیے، حج کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے. اب کیا میں استخارہ کروں حج کروں یا نہ کروں؟ یہ تو بھائی آپ پر فرض ہے. ایک بندے کے پاس پیسے اللہ نے مال دیا ہے اور ادھر سے فقراء ہیں، اللہ کے راستے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، مساکین ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو وہ کہ میں پہلے استخارہ کروں پھر اللہ کے راہ میں خرچ کروں. بھائی اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اس کا استخارہ نہیں ہے. اور اسی طرح بے شمار ایسے کام ہیں. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹا ہے اس کو آپ دین کے لیے، دین کا عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، دین کے راستوں پر اب کیا میں استخارہ کروں؟ پھر بھائی استخارہ یہ تو کام ہی نیکی کا ہے، یہ کرنا ہی بہتر ہے. اب رمضان آ گیا، ہم نے روزے رکھنے ہیں، اب ٹائم ہو گیا نماز کا، ہم نے نمازیں پڑھنی، مسجد میں جانا. یہ کام خیر کے، ان میں استخارہ نہیں، یہ کام ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں. تو میرے بھائی استخارہ ان کاموں میں ہوتا ہے کہ جن کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ان میں 2 پہلو ہیں. کاروبار ہے، اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے. ہم شادی کرتے ہیں کہاں کسی جگہ پر، ہو سکتا ہے وہ عورت، یا ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کے لیے وہ مرد اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، وہ خاندان اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے استخارہ. آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، سفر میں دیکھیں انسان کے لیے صعوبتیں پریشانیاں بھی، یہ سفر میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، یہ آپ کریں. آپ کسی سے لین دین کرتے ہیں، آپ مشورہ کر لیں. یہ نہیں وہ لین دین کرنا آپ کے لیے اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. یعنی جس کام میں آپ سمجھتے ہیں کہ اچھائی اور برائی دونوں پہلو ہیں تو آپ اللہ سے مشورہ کریں. لیکن جو ایسے کام ہیں جن میں ہے کہ ایک ہی پہلو ہے، اس میں ہے نیکی ہی نیکی ہے. اب آپ کے گھر میں کوئی بندہ آ جاتا ہے جی میں نے بچے کی شادی کرنی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے، تو یہ کام اس کو پیسے دینا یہ نیکی ہی نیکی ہے، آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کوئی عورت ہے وہ بیمار ہے، ہمارے محلے میں کوئی مرد ہے وہ بیمار ہے. اب بیمار کی بیمار پرسی بھی کریں اور اس کو آپ اس کے گھر کا راشن، اس کی بیماری، اس کا علاج کروا دیں. اس میں استخارے کی ضرورت نہیں، یہ کام بہتری اور بھلائی کا کرنا ہی کرنا بہتر ہے. تو میرے بھائیو جو ایسے راستے ہیں جن کا کرنا بہتر ہوتا ہے، جس کا کرنا بہتر ہوتا ہے اور نہ کرنا جو ہے نا انسان کا خسارہ ہوتا ہے، کرنے میں بہتری ہے، تو میرے بھائی اس کو کرنا چاہیے، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائیو بات یہ ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی میں پریشان ہوں، میرے گھر میں حالات صحیح نہیں، آپ مجھے کچھ قرض دے دیں. اچھا میں استخارہ کر کے بتاتا ہوں. یہاں استخارہ کرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ وہ بیچارہ پریشان ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ اس کو دیں. اگر آپ کو اللہ نے نوازا، آپ کہیں ٹھیک ہے 1 مہینے کا راشن میں ڈال دیتا ہوں، آپ کو یہ پیسے لٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ ذوالجلال کہتے ہیں جو تم نے من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتے ہیں جو مجھے دے دیتا ہے وہ قرض حسنا، اللہ کہتے ہیں میں اس کو زیادہ لٹاتا ہوں، اس کو دگنا چگنا کرتا ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء. میرے بھائیو اللہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں انسان کے مالوں کو. تو میرے بھائیو کوئی بھی ہم کام کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، دوست، اللہ کے ولی، نیک لوگ، سب سے ہم مشورہ کر سکتے ہیں. اور سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ ذوالجلال سے مشورہ کرے. اللہ سے مشورہ کرنا ہے تو 2 رکعت پڑھیں، تشہد کے آخر میں آپ یہ دعا پڑھیں یا سلام پھر کر آپ پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کریں، پھر درود شریف پڑھیں،
پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ دعا پڑھیں اور آخر میں درود شریف پڑھیں اور دعا کر کے آپ سو جائیں. تو نہیں بھی سونا تو آپ ویسے بھی کریں، لازمی تو نہیں ہے مثلا آپ یعنی یہ دعا پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، بس یہ انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کرے گا. تو ہمیں ہر کام میں اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں کام نہیں ہوتا، بار بار پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر بلڈ پریشر ہی ہوتا ہے، پھر شوگر آئی ہوتی ہے، پھر پریشانیاں، پھر بیماریاں، پھر ٹینشنیں، پھر چڑچڑاپن، پھر بچوں کے ساتھ لڑائی، پھر بیگم کی مار کٹائی. یہ کام صحیح نہیں ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے، کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ کام ہے میرا، یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کر دے اور یہ اپنی رحمت سے پورا کر دے. پہلے ہی دعا کریں. رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ نہیں ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. کوئی کام آپ نے کرنا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، پہلے اللہ سے مدد مانگو پھر شروع کرو، دیکھیں پھر وہ کام کیسے ہوتا ہے. ہاں آپ دعا بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کا نہ ہونا تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال کہتے ہیں یہ نہ کرو، یا وہ ہوتا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر چیز کا سوال اپنے اللہ سے کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.